جھنگ روڈ، نڑوالا روڈ اور بکر منڈی روڈ فیصل آباد کے حسین سنگم میں واقع چک نمبر 219 ریبے تلیاں والا میں بر صغیر پاک و ہند کی عظیم روحانی، علمی اور ادبی درگاہ دربار عالیہ قادریہ نشاہیہ چراغیہ علاقے میں طریقت و محبت کی تجلیات بکھیرنے کا باعث ہے، جہاں سلطان الہند، صاحب کشف، سیف الادب، حیات کلندر، سلطنت حسینیہ کے عظیم روشن چراغ پیر سید چراغ علی شاہ الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سمیٹ کر فنا فی الشیخ، قطب الاقطاب، فخر صابرین، منبع نور و ہدایت حضرت پیر سید محمد علی شاہ الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ، تاج العاشقین، برہان الواصلین، پیر طریقت حضرت پیر سید محمد افضل شاہ الحسنی والحسینی قادری نشاہی رحمۃ اللہ علیہ، اور آفتاب جہاں پناہ بے کساں پیر طریقت حضرت پیر سید نظر حسین شاہ الحسنی والحسینی قادری نشاہی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، جبکہ ان کے مزارات کے ساتھ مقام خصوصی پر عاشق رسول، فنا فی الوجود، عظیم الدرجات پیر سید محمد صدیق شاہ الحسنی والحسینی قادری نشاہی رحمۃ اللہ علیہ کا مدفن بھی موجود ہے۔ ان عظیم اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اور بزرگان دین کا فیض عام کرنے کے لیے سجادہ نشین و گدی نشین دربار عالیہ قادریہ نشاہیہ چراغیہ منبع رشد و ہدایت پیر سید ناصر علی شاہ بخاری الحسنی والحسینی قادری نشاہی اور دربار کے خادم اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد فیصل شاہ کاظمی دن رات مصروف عمل ہیں، اور یہاں آنے والے مریدین، متوسلین، عقیدت مندوں اور اہلیان علاقہ کی روحانی تربیت، طریقت سے آگاہی، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محبت اہل بیت اطہار کے چراغ روشن کر رہے ہیں۔ دربار شریف سے متصل مہمان خانہ اور احاطہ عقیدت مندوں اور مریدین کی اماج گاہ ہے، جہاں سے فرزندان توحید و رسالت اپنے قلبی سکون، معرفت، طریقت اور محبت سے آشنائی کے حامل ہیں، اور پیر طریقت پیر سید ناصر علی شاہ بخاری الحسنی والحسینی قادری نشاہی سے شرف فیضیابی کا حصول یقینی بنا رہے ہیں۔ دربار عالیہ کے خادم اعلیٰ پیر سید محمد فیصل شاہ کاظمی نے یہاں تشریف فرما اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا مختصر تعارف اور ان کی تعلیمات اور ظاہری کرامات کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا۔ حضرت پیر سید چراغ علی شاہ صاحب سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے خاندان کے ایک بہت بڑے بزرگ عظیم ولی اللہ گزرے ہیں، جن کا مزار تحصیل دسوہا، ضلع ہوشیارپور، مشرقی پنجاب، ہندوستان میں ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے کامل ولی اللہ تھے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ رب العزت پوری فرماتا تھا۔ آپ کے خاندان کے افراد، آپ کے چھوٹے بھائی حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قیام پاکستان کے بعد اس گاؤں چک نمبر 219 ریبے تلیاں والا شریف فیصل آباد میں تشریف لے کے آئے، اور آپ یہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ حضرت پیر سید محمد علی شاہ صاحب نے اس گاؤں میں آ کر دین اسلام کی بہت خدمت کی، اور آپ نے دین اسلام کا فیضان پھیلایا، اور بے شمار کرامات آپ سرکار کی یہاں پر مشہور ہیں۔ آپ نے 1 سال پہلے وصال سے پہلے فرما دیا تھا کہ میرا 1 سال بعد وصال ہو جائے گا، اتنے بڑے وہ کامل ولی اللہ تھے۔ آپ کے بعد دربار شریف کے سجادہ نشین آپ کے بھانجے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد افضل شاہ صاحب بخاری قادری نشائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنے، جو کہ اتنے بڑے کامل ولی اللہ تھے کہ آپ نے اپنے وصال سے پہلے فرمایا تھا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو 3 دنوں تک مجھے دفن نہ کرنا۔ تو جب آپ کا وصال ہوا تو لوگوں نے یہ کرامت دیکھی، بے شمار لوگ اس بات کے چشمدید گواہ ہیں، اور یہاں پر بھی بہت سے لوگ موجود ہیں کہ آپ کے حضرت پیر سید محمد افضل شاہ صاحب سرکار کے جو لب مبارک تھے وہ کلمہ شریف پڑھ رہے تھے، آپ کی انگلیاں جو تھیں وہ تسبیح کر رہی تھیں، اور ابرو مبارک بھی آپ کے ہل رہے تھے۔ اتنے بڑے وہ کامل ولی اللہ تھے، اور بہت سارے لوگوں نے یہ کرامت دیکھی، اور پسینہ بھی آپ کا جو تھا آپ کے ماتھے سے وہ جاری تھا۔ تو ان کا یہاں پر مزار مبارک ہے۔
اور ان کے بعد دربار شریف کے سجادہ نشین آپ کے صاحبزادے حضرت پیر سید نظر حسین شاہ صاحب بخاری قادری نشائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنے، جو کہ اپنے والد بزرگوار کے ہی وہ جانشین تھے اور کامل ولی اللہ تھے، سیف زبان تھے، جو زبان مبارک سے فرماتے تھے اللہ تعالیٰ وہ پوری فرما دیتا تھا۔ تو یہ گاؤں اس خاندان سادات کرام کے فیض سے مستفیض ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگ جو آتے ہیں یہاں پر اپنی مرادیں سمیٹ کے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ولی کے فیض سے مستفیض ہوتے ہیں۔ ہر سال اس گاؤں میں سالانہ عرس مبارک 1، 2 اور 3 اکتوبر کو منایا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کا روحانی فیض ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ کے ولیوں کو کے صدقے ہم سب پہ رحمت فرمائے، آمین۔ سجادہ نشین اور گدی نشین پیر سید ناصر علی شاہ بخاری الحسنی والحسینی نے فیضان اولیاء کی مختلف جہتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ انڈیا سے مطلب کہہ لو کہ ہجرت کر کے ادھر آئے 1947 میں، تو ہمارے جو بڑے بزرگ تھے ان کا ادھر دسوہ شریف ضلع ہوشیارپور میں مزار شریف ہے۔ حضور قبلہ عالم پیر سید چراغ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادری نشائی الحسنی والحسینی، تو ان کا تعارف تو شاہ صاحب نے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے کروایا ہے، لیکن مختصر میں جو یہاں پہ چک نمبر 219 تلیاں والا شریف میں آستانہ عالیہ قادریہ نشائیہ چراغیہ ہے، ان کا میں حوالے سے بات کرتا ہوں کہ قبلہ عالم حضور پیر سید محمد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادری نشاہی بہت پائے کے کامل ولی اللہ تھے، اور آپ کا فیض جو تھا ہر خاص و عام کے لیے جاری تھا۔ اس وقت لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ ہجرت کر کے بھی آئے تھے، ہاں جی، تو کافی ذریعہ معاش لوگوں کو تنگی تھی، تو آپ نے اس سلسلے میں لوگوں کو مریدین کو خود جا کے تلاش کیا، ہاں جی، اور انہوں نے دعائیں دیں، ان کے لیے دعائیں کیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، حوصلے دیے، اور زمینیں وغیرہ جو تھی دعا کر کے آپ نے الاٹیں کروائیں، ہاں جی، اور آپ کی برکت سے لوگ خوشحال ہوئے، اور دین اسلام میں بھی آپ نے جو بھی تھا عمل کر کے دکھایا، ہاں جی، اور آپ کی زندگی جو تھی وہ ایک عملی نمونہ تھی، اسلام کا عملی نمونہ تھی، حضور کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خوف کا انہوں نے درس دیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، برائی سے بچو، نیکی کا درس دیا۔ ہمارے جو قبلہ پیر سید دادا حضور تھے پیر سید افضل حسین شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین بتاتے ہیں کہ ہم بنفس نفیس آپ کو دیکھتے تھے کہ آپ ساری رات نہیں سوتے تھے، تہجد گزار تھے، ساری مطلب رات آپ عبادت کرتے تھے، اور دن میں مریدین کو ملتے رہنا، ہر خاص و عام کو ملنا اور یہی درس دینا کہ بیٹا برائی سے بچو، ہاں جی، حضور کے دین پر عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، روزے کی پابندی کرو، ہاں جی، برائی سے بچو، یہی انہوں نے درس دیا، اور اولیاء کرام کا یہی مطلب درس ہے ہر خاص و عام کو، ہاں جی، کہ مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ، اسی کو وحدہ لا شریک مانگو، اسی سے جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو، ہاں جی، اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ اہل بیت کی محبت، حضور کی محبت اپنے دل میں رکھو، ہمیشہ ان پر درود و سلام پڑھو، اولیاء کرام کی محبت اپنے دل میں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ ہی آپ کو عطا کرے گا۔ ہمارے جو بزرگ تھے، والد صاحب تھے سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو بہت زیادہ نماز نہ پڑھنے والوں پر سختی کیا کرتے تھے، بلکہ پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے نماز کی پابندی کی ہے، آپ نے نماز پڑھی ہے، اور الحمدللہ یہاں دربار شریف پر مسجد بھی ہے اور امام مسجد بھی ہے، 5 ٹائم نماز بھی ہوتی ہے، جمعہ بھی مطلب ادا کیا جاتا ہے، ایسا کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا۔ محفل سماع تو ایک بزرگوں کا طریق ہے، ہاں جی، وہ تو سلسلہ چشتیہ میں بھی اس کا مطلب سننے کا ایک جو ہے وہ چلا آ رہا ہے شروع سے۔ محفل سماع ہوتی ہے، محفل میلاد ہوتا ہے، سالانہ عرس مبارک،
यकम 2-3 अक्टूबर को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम यहाँ पे मतलब बुज़ुर्गों के ही सिलसिले की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह भी हो सकता है, हम इस काबिल तो नहीं है, ये बुज़ुर्गों का फैज़ है, ये उन्हीं का करम है कि हर खास व आम यहाँ से फैज़ लेके जाता है। पीर सैयद नासिर अली शाह बुखारी अल हसनी वल हुसैनी कादरी नुशाही का मज़ीद कहना था कि मार्फत इलाही, इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत अहले बैत अतहार की आगाही का ये सिलसिला यूं ही जारी व सारी रखा जाएगा। अक़वाम आलम बिलखसूस बर्रे सग़ीर पाको हिंद में इस्लाम के फैलाव और फ़रोग़ का सेहरा यकीनी तौर पर औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन के सर है। यही वजह है कि उनकी खिदमात को ता क़यामत खराज तहसीन पेश किया जाता रहेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीम शाह, N4 न्यूज़, फैसलाबाद।